عمرۃ القضاء کے موقع پر میرا نبی مکے میں آئے، زمزم کے کنویں کے پاس کھڑے ہو گئے۔ اسماعیل علیہ السلام کا یہ معجزہ نہیں، ارحاس نبوت ہے، اعلان نبوت سے پہلے ایڑی زمین پہ رگڑی، پیاس لگی، خدا کے پیغمبر کو پتہ نہیں میں ایڑی کیوں رگڑ رہا ہوں۔ ماں آئی، ایڑی رگڑتے دیکھا بچے کو، ماں نے رونا شروع کیا، رحمت کا کلیجہ پھٹ گیا۔ ماں روئی، اسماعیل کی ایڑی رگڑی گئی، ماں کے رونے سے اللہ نے زمین کو پھاڑ دیا۔ زمزم کا کنواں نکل آیا، ایک عرصے تک زمزم کا کنواں موجود تھا۔ اسماعیل علیہ السلام آئے، اعلان نبوت فرمایا کنواں موجود، دنیا سے گئے کنواں موجود۔ کچھ عرصے کے بعد وہ کنواں بھی ختم، کنویں کا پانی بھی ختم، حتیٰ کہ اس کنویں کا نام و نشان بھی ختم ہو گیا۔ مدنی کریم رؤوف الرحیم امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے آپ کے دادا جان جناب عبد المطلب کو خواب آیا کہ فرمایا حرم میں چلے جاؤ، صحن کعبہ میں چلے جاؤ، کعبہ بیٹھا ہوگا، وہ اپنی چونچ کو زمین پہ مار رہا ہوگا۔ اے عبد المطلب، اے نبی کے دادا، کدال پکڑ کر، کسی پکڑ کر، پھاوڑا پکڑ کر اس زمین کی کھدائی کرنا، زمزم کا کنواں نکل آئے گا۔ اگلے دن حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان اسی جگہ پہنچے، کعبہ ڈھونگ مار رہا تھا، آپ نے اس جگہ پر کدال لگائی، زمزم کا پانی باہر نکل آیا، نکلا، ایڑی اسماعیل کی رگڑی گئی، پانی نکلا۔ یہ ارحاس نبوت ہے جس کی نسبت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہے، عصا کی نسبت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، پہاڑی کی نسبت صالح علیہ السلام کے ساتھ، اس کنویں کی نسبت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ۔ اب میرے عزیزوں نشاندہی ہو گئی، کنواں نکل آیا، اتنے میں حضور کی تشریف آوری ہو گئی، اعلان نبوت فرمایا۔ اب کیا بڑی تھی کہ حضور دنیا سے چلے گئے تو کنواں بھی ختم ہو جائے گا، زمزم کا پانی ختم ہو جائے گا۔ عمرۃ القضاء کے موقع پر آپ آئے، زمزم کے کنارے پہ کھڑے ہو کے جھانکنے لگ گئے، فرمایا میرا چچا عباس جی، میرا بھتیجا کملی والے، ذرا رسی کھینچ کے ڈول تو پانی کا اوپر کرنا۔ چچے نے پانی کا ڈول اوپر کیا، میرے نبی نے پورا ڈول اٹھایا، اپنے منہ کے قریب کر لیا اور ڈول میں سے پانی اپنے منہ میں لے لیا، یہاں تک کہ کنارے تک، گلے تک آ گیا، یا نرم ہڈی تک آ گیا۔ پھر نبی پاک نے پانی منہ میں گھمایا، غرارہ کیا، غرارہ کرنے کے بعد پانی اسی ڈول میں ڈال دیا، فرمایا چچا اسی کنویں میں پانی ڈال دو۔ پھر صحابہ کی طرف منہ کیا، فرمایا ایڑی اسماعیل کی رگڑی گئی، نسبت کنویں کی اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اور لوگوں اس نسبت ایڑی کے ساتھ ہی کنویں کا پانی بھی ختم ہو، کنواں بھی ختم ہو گیا۔ اب نسبت اس کی اسماعیل کے ایڑی کے ساتھ نہیں آئی، محمد کے منہ کے ساتھ ہو گئی۔ اللہ کی عزت کی قسم، قیامت کی صبح تک جس طرح میری نبوت قائم رہے گی، زمزم کا پانی بھی ویسے موجود رہے گا، نہ اس کا پانی بدبودار ہوگا، نہ اس کے پانی کا ذائقہ خراب ہوگا۔ اس سال بھی 50 لاکھ حاجی پانی پی کے بھی آیا، پانی لے کے بھی آیا، ان کے برتن تو ختم ہو گئے، زمزم کے پانی میں قطرہ برابر کمی نہیں آئی ہے۔ پھر میرے نبی نے اعلان فرمایا، او لوگو تم میرے درمیان موجود ہو، تم نے میرا اترا پہنا بھی، میرا بچا ہوا کھایا بھی، میرا بچا پانی پیا بھی۔ 1400 سال کے بعد عبدالعلام صدیقی، مولا فضل الرحمان بھائی یوسف عبد القادر کی دعوت پر علاقے میں کلنی میں جائے گا اور وہاں کے لوگوں کو خوشخبری سنا دینا، جو مسلمان کلمہ پڑھنے والا چاہتا ہو وہ میرے نبی، وہ اپنے نبی کا جھوٹا پیے، اسے چاہیے کہ اسے زمزم کا پانی کسی ہاتھی سے منگوا لے، 3 گھونٹ زمزم کے پی لے، اللہ کی عزت کی قسم ہے اسے زمزم کا ثواب بھی مل جائے گا، اور زمزم پینے کی برکت سے میں محمد کے منہ کا جھوٹا بھی نصیب ہو جائے گا۔ فرمایا میرا نبی تو دنیا سے چلا گیا، تیرا اعلان نبوت بھی قیامت تک رہے گا، اور تیرا معجزہ نبوت بھی قیامت کی صبح تک باقی رہے گا۔ جتنے یہاں بیٹھے ہو جلسے کی مبارک میں تمہیں بعد میں دوں گا، تم نے میرے نبی کا، میں نے تو آج بھی نبی کا جھوٹا پیا، میں نے تو آج بھی صبح زمزم پیا، اجوا کھجور کھائی، اور لوگوں جتنے مبارک بات کے مستحق ہو تم بھی اور میں بھی، ہم نے پتہ نہیں صدقہ عام کھایا نہیں کھایا، لیکن مدینے سے مکے سے جو زمزم آیا نبی کے منہ سے لگ کے آیا،
نبی کا جھوٹا تم نے بھی پیا، نبی کا جھوٹا میں نے بھی پیا۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ۔ حضور علیہ السلام نے آخری حج فرمایا، مدینے میں اعلان ہوا جس کے پاس سواری ہے حج کرنا چاہے تیاری کرو، حضور کے ساتھ حج ہے۔ شام تک مسجد نبوی میں میرے عزیزوں حضور علیہ السلام کے ساتھ حج کرنے والوں کی تعداد 3000 ہو گئی۔ میرا نبی جب حج کرنے کے لیے مدینہ پاک سے نکلے 3000 بیار علی پر پہنچے، جہاں جی عمرہ کرنے کے لیے مدینے سے مکے جاتے احرام باندھتے ہیں، میرا نبی جب وہاں پہنچا گاؤں سے چکوک سے گوٹ بیراڑی سے لوگ آ گئے، حاجیوں کی تعداد 12000 ہو گئی۔ راستے میں چلتے رہے، گوٹ بیراڑی سے حاجی ملتے رہے، جب آپ مکے پاک میں پہنچے تو حاجیوں کی تعداد 70000 ہو گئی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر، بس آخری بات، حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تو 70000 کی بجائے حاجیوں کی تعداد 1,00,000 سے اوپر ہو گئی۔ ایک خطبہ جدع اونٹنی پر، ایک خطبہ قصبہ اونٹنی پر، جو 11 ذی الحج کو خطبہ تھا وہ جدع اونٹنی پر، 2، 9 اور 10 ذی الحجہ کو جو خطبے دیے وہ قصبہ اونٹنی پر۔ ہاتھ کے اندر عصا، انگلی کا اشارہ، اور لوگوں وقوف عرفات، زور کی نماز سے پہلے جو حاجی یہاں کے بیٹھ گیا، حج کا سب سے بڑا رکن اس کا پورا ہو گیا، اس کا حج ہو گیا۔ 2 منٹ پہلے آیا، زوال سے پہلے یہاں بیٹھنا ہے، پھر آپ نے یوں کر کے اشارہ کیا، یہ عرفات کی جگہ، اس کا تعین۔ اتنے میں جبرائیل آ گئے، کملی والے آج تیرے صحابہ سے پورا عرفات کا میدان بھرا پڑا ہے۔ کملی والے اس حالت میں احرام کی چادروں میں، اللہ تیرے یاروں کو دیکھ کر، ابو بکر تیرے یاروں کو دیکھ کر اللہ بڑا خوش ہو رہا ہے۔ پھر سواری پر اعلان کیا، عمر 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 لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا عمر، سارے صحابہ پر اللہ فخر کر رہا ہے اور تیرے پر تو اللہ زیادہ ہی فخر کر رہا ہے۔ جبرائیل کہہ رہے اتنا حاجی جمع، پیر رکھنے کی جگہ کوئی نہیں۔ اس وقت جنرل ضیاء الحق مرحوم کے دور میں جو نیم کے درخت لگے تھے چھاؤں کے لیے وہ بھی کوئی نہیں، مسجد نمرہ بھی اتنی بڑی کوئی نہیں۔ جب میرے نبی نے حج کا خطبہ دیا مسجد نمرہ بنی ہوئی، وہاں مسجد نمرہ بھی کوئی نہیں، وہاں عارضی طور پر استنجے خانے وضو خانے بھی اس وقت کوئی نہیں، وہاں شاہی محل جو اب موجود ہے پہلے کوئی نہیں۔ میرے عزیزوں مکتب جو عارضی طور پہ کمرے جہاں 3 دن حاجی رہتا ہے وہ بھی کوئی نہیں۔ 1450 سال کے بعد مکتب بھی بن گئے، باتھ روم بھی بن گئے، میرے عزیزوں درخت بھی لگ گئے، شاہی محل بھی بن گیا۔ چاہیے یہ تھا اتنی عمارت اتنی جگہ میں رک گئی، جہاں 1,00,000 حاجی جمع ہوا، وہاں میرے عزیزوں 70,000 آ جاتا تو جگہ بھر جاتی۔ 1450 سال بعد میرے عزیزوں جب میرے نبی نے حج کیا اور نبوت والی زبان سے اعلان فرمایا کہ پورا عرفات کا میدان بھر گیا، اس وقت 1,00,000 حاجی تھا۔ 1450 سال کے بعد اسی جگہ پر 50 لاکھ حاجی جا کے کھڑا ہو گیا۔ فرمایا محمد تو دنیا سے چلا گیا، تیرا معجزہ بھی زندہ رکھا اور تیری انگلی کا اشارہ بھی قیامت کے صبح تک زندہ رکھا۔ ہر نبی آ کے جانے کے لیے آیا، لیکن میرا نبی آ کے جانے کے لیے نہیں آیا۔ نہ میرے نبی کا وقت ختم ہوا، نہ میرے نبی کا زمانہ ختم ہوا، نہ میرے نبی پر اتری کتاب ختم ہوئی، نہ میرے نبی پر اترے احکامات ختم ہوئے۔ شریعت بھی وہ، احکامات بھی وہ، نبوت بھی وہ، عقیدہ توحید بھی وہ، کتاب بھی وہ، زبان بھی وہ، طرز بھی وہ، حفاظت
عبادت بھی وہ، لیکن میرے عزیزوں پڑھنے والے بدل گئے۔ پہلے وہ لوگ اس دھرتی پر آئے جنہوں نے سب کچھ اس پر قربان کر دیا، اس وقت وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنی زندگی پر ان چیزوں کو قربان کر دیا۔ بتاؤ تمہارے اور ان کے درمیان کتنا فرق ہو گیا۔ قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوض کوثر پر پانی پینے کے لیے جائیں گے تو یہ لوگ جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا یہ درمیان میں کھڑے ہو کے تجھے مجھے جانے نہیں دیں گے، کہیں گے اللہ والے ہم نے دین کے لیے قربانیاں دی، اللہ نے عالم کے اندر دین پھیلا دیا اور تم نے دین کے اندر اتنی رکاوٹیں پیدا کی کہ تمہیں دیکھ کر کوئی مسلمان کہنے کو تیار نہیں تھا۔